رمضان کے دنوں میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سماجی رسمیں اور رویے۔ اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی جو موجودہ رسومات ہیں اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے لوگوں میں، ہم میں جو رویے ہیں ان میں بہتری لائی جا سکے، اس کی کمزوریوں کو دور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی باتیں ہیں، جو خوبصورت رویے ہیں، جو خوبصورت رسومات ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی، کیونکہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں کہ کسی کی کوئی اچھائی ہے، کوئی خوبی ہے تو اس کو مجمع میں، پبلک میں آپ بیان کریں، اور اگر اس میں کوئی عیب ہے یا کوئی برائی ہے تو تنہائی میں، علیحدگی میں، یعنی سرگوشی کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آج آپ میری اس بات کے بعد تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی کی تعریف تو پبلک میں نہیں کی جاتی، لیکن برائی کو وائرل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا ہی سینسٹیو موضوع ہے، اور اگین وہی بات ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں اس سے گزر رہے ہیں، یا تو ہم عمل کرنے والے ہوتے ہیں یا پھر ہم وکٹم ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ بد زبانی یا بد کلامی۔ یہ جو زبان اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کی ہے، یعنی پورے جسم میں ایک چھوٹی سی زبان ہے یہ اتنے بڑے وجود میں، لیکن زبان ہی ہمیں نیک یا بد بناتی ہے۔ زبان سے ہی ہماری ساری شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جب تک بات نہ کریں آپ کی نظر میں ان کا امیج بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب بات کرتے ہیں تو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کا آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنے ذی وقار، اتنے بردبار، اتنے سمجھدار، اتنے انٹلیکچوئل ہیں، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت امیج آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان ہماری زبان ہے، اور اس کی حفاظت پر اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ احکامات واضح فرما دیے، سختی فرمائی گئی، تاکیدی احکامات بیان کیے گئے۔ ایک جنرل آیت مبارکہ قرآن کا حکم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، الگ الگ تفاسیر آپ کو اس کی ملیں گی، اس کی ڈیفرنٹ ایکسپلینیشنز، انٹرپریٹیشن ملے گی، لیکن بیسک اس میں جو آسان ترجمہ ہے، اچھی بات کرو، لوگوں سے خیر کی بات کرو۔ اچھی بات پازیٹیو کوئی سی بھی بات ہو سکتی ہے، اور دین کی بات بھی یقیناً اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ کے کلام سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جو جسم کے جو دو سب سے اچھے حصے ہیں اور جو سب سے برے، زبان اور دل، اگر دل اچھا ہے اور زبان اچھی ہے سب خیر ہے، اور اگر دل برا ہے اور زبان بری ہے تو بس ان میں سے کوئی ایک بھی اگر برا ہے تو تباہی ہے۔ یہ ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ زبان ہمیں تخت دار پر بھی پہنچا سکتی ہے، اور زبان ہمیں کسی کا مقرب بھی بنا سکتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس طرح تیر نکل جائے کمان میں سے تو واپس نہیں آ سکتا، ایسے ہی جب زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں تو ان کو واپس لوٹایا نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی تنبیہ اس میں ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے غلام کو تھپڑ مار دے، یعنی کوئی اس کا ایسا قصور نہیں تھا مگر اس نے تھپڑ مار دیا، اس کا کفارہ ہے کہ یہ اس کو آزاد کر دے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو عذاب سے نجات دیں گے، اور جو اللہ سے معافی مانگے گا، معذرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائیں گے۔ فرمایا مومن کو چاہیے کہ پڑوسی کا احترام کرے اور مہمان کا اکرام کرے اور بھلائی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ یہ جو ہم بول رہے ہیں اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دینا چاہوں گی۔ پورے دن میں جو ہم باتیں کرتے ہیں، اگر آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اچھی باتیں ہیں یا بری باتیں ہیں یا غیر ضروری باتیں ہیں، لیکن اگر آپ اپنی باتوں کی ریکارڈنگز کو سنیں گے تو
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ میں کیا بیتکی باتیں کر رہا تھا، یہ کیا میں بول رہا ہوں، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی باتیں، یعنی وہ سننے میں بہت عجیب اور بری لگیں گی، ضروری نہیں کہ وہ بہت بری باتیں ہوں۔ ہمارے رائٹ اینڈ لیفٹ کرامن کاتبین، دو اعمال لکھنے والے ہیں جو ہماری باتوں کو لکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ لوگوں پر حیرت ہے کہ ان کے اعمال لکھنے والے بیٹھے ہیں پھر بھی فضول گوئی کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو پتہ ہے اب آپ لائیو جا رہے ہیں تو آپ کیا بیتکی باتیں کریں گے؟ خیر آج تو میں اس کو بھی ایگزامپٹ کر دوں گی، کئی لوگ مشہور ہونے کے لیے بیتکی باتیں ہی زیادہ کرتے ہیں، لیکن ایک جنرل جس کے اندر ڈیسنسی ہے، جس میں خوف خدا ہے، جو ایک صحیح شخصیت کا ایک نارمل انسان ہے، تو وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ دنیا بھر میں جو فضول ایسی بیتکی باتیں کر رہا ہوں میرا امپریشن لوگوں کے سامنے ایسا جائے۔ ہر شخص بہترین بولنا چاہتا ہے، اچھی سے اچھی بات کرنا چاہتا ہے، اپنا امیج اچھا بنانا چاہتا ہے۔ تو بد زبانی، سخت زبان، اس میں جو ہم طنز کرتے ہیں وہ بھی آ سکتا ہے، اس میں جو ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو چڑھانے کے لیے جملے کہتے ہیں، اس کے نام رکھتے ہیں، وہ بھی آ سکتا ہے، اس میں غیبتیں بھی آ سکتی ہیں، اس میں چغل خوری بھی آ سکتی ہے۔ لیکن اس وقت جو خاص ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ غیر ضروری باتیں اور گالی گلوچ، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ابیوسو لینگویج، ابیوز کرنا کسی کو، جو وربل ابیوز ہے، اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ جب ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ میں سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو جھوٹ بھی ہو اور پھر اوپر سے گالی بھی ہو، بد زبانی بھی ہو، تو کتنی بری بات ہوگی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے یہ جملے ہوا کرتے تھے، یعنی اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر وہ اتنے کانشیس ہو جاتے تھے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی مثالیں دی گئی ہیں، کہ جس طرح یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے کسرا، اس نے کہا میں کبھی نہ بولنے پر اتنا شرمندہ نہیں ہوا لیکن بولنے پر اکثر شرمندہ ہوا ہوں۔ یعنی آپ چپ رہے، آپ نے بات نہیں کی تو اس میں کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن اگر آپ نے بات کی اور آپ کی زبان سے غلط بات نکلی، کسی پر تہمت لگ گئی، کسی کا مذاق اس سے اڑ گیا، کسی کی دل آزاری ہو گئی، یا جیسے آج کل یہ گالی ایک عام سا پیٹرن بن چکا ہے، مذاق میں بھی گالیاں، غصے میں بھی گالی، اور کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، سباب المسلمی فسوق، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسق ہے گالی دینا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ہم انوائرمنٹ میں جس میں رہتے ہیں تو یوزڈ ہو جاتے ہیں، پہلی دفعہ اگر آپ نے کہیں گالی سنی آپ کو تعجب ہوگا، پھر آپ اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، یہ تو نارمل بات ہے، لوگ تو ایسی بات کرتے ہیں، آج کل تو یہی زبان استعمال ہوتی ہے، یا جی یہ مزدور طبقہ، اور یہ بات بھی ہم نے سنی کہ یہ مزدور طبقہ ہے یا لیبر ہیں یا یہ ہمارے جو سبارڈینیٹ ہیں، ان سے جب تک ایسے بات نہ کرو ان کو بات سمجھ نہیں آتی، یہ کام نہیں کرتے۔ یہ سارے جواز ہم بنا رہے ہیں، ہم نے اپنا کلچر، اپنا ماحول ایسا بنا لیا ہے، ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں عطا کی ہے، اچھی باتوں کے لیے عطا کی ہے، تو وہی بات ہے کہ نہ اچھی بات کریں تو چپ رہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ خاموشی سے اچھی بات بہتر ہے اور بری بات سے خاموشی بہتر ہے۔ تو think before you speak، جو بات بھی کہنی ہے ذرا ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ بری بات اللہ کو پسند نہیں ہے، لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بری بات کا اعلان کرنا پسند نہیں فرماتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بد زبانی کو، سختی کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں بیان فرمایا کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو منافق گالی دیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، اور ہم اگر اللہ نہ کرے کسی کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ تم میں سے وہ بدترین ہیں، بڑے برے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔
تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو تو کوئی گالی نہیں دیتا. آپ نے فرمایا جب تم کسی کو یا اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے وہ پلٹ کر تمہیں یا تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو تم سبب بنے انہیں گالیاں سنوانے کا. اور آج کل آپ یہ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے, مجھے تو یہ تعجب ہوتا ہے ان کے بچے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے, بچیاں, بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اتنی بری لینگویج یوز کر رہے ہیں, ان کو یہ بھی شرم نہیں آ رہی کہ جو بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کبھی آپ ان کی نفسیات, مگر بات تو یہی ہے نا, علم جو ہے شعور عطا کرتا ہے, جہالت تو پھر کہتے نا سکون ہی سکون ہے, آپ کو عقل نہیں ہے تو پھر غم کیا ہے. اس بچے پہ کیا بیتتا ہوگا, پورا دن اس کا کیسا گزرتا ہوگا جب اس کو یاد آتا ہوگا کہ ایک تو ابا جان جھگڑا کر رہے تھے سڑک پر کھڑے ہو کر یا کسی مال میں یا کسی دکاندار سے, پھر وہ جو لینگویج وہ یوز کر رہے تھے وہ کیا تھی, کس قدر ناشائستہ نازیبا لینگویج. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم پورا دن قرآن سنتے یا قرآن پڑھتے ہیں, ہم نہیں سننا چاہتے گالی, ہم نے کبھی گالی نہیں دی, ہم نے اپنے گھر میں نہیں سنی, لیکن عین روڈ پر آپ کیا کیا سنتے ہیں, آپ کے کانوں میں آواز جاتی ہے, آپ کان بند تو نہیں کر سکتے. اس وقت بہت دل چاہتا ہے کہ کوئی کیس ایسا ہو سکتا ہو جو ان لوگوں پر کر دیا جائے کہ ہمیں تم کیوں گالیاں سنوا رہے ہو. اگر تمہیں خود حیا نہیں ہے, اگر تمہیں خود خوف نہیں ہے, اگر تمہیں اپنے وقار کا احساس نہیں ہے, اگر تم اپنی روح کو زخمی کر رہے ہو اس مقدس پاک روح کو ایسے الفاظ سے, تو ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تو اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم تو اچھے ماحول میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم تو نہیں چاہتے ہمارے بچے کوئی گالی سنے. آخری دم تک ایک جو ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی برے الفاظ یہ بچہ سیکھ نہ لے, اس کے کانوں تک چلے نہ جائیں. تو کس طرح سے ہم پروٹیکٹ کریں گے؟ ایک مسلمان کی جان, اس کا مال, اس کی آبرو دوسرے پر حرام ہے, تو جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کی آبرو کا؟ ایک بندہ ایک معتبر بندہ ہے, ایک پروفیسر ہے, ایک دیندار شخص ہے یا ایک نارمل شخص ہے, اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے, تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی, کہیں ڈرائیونگ میں کوئی ایشو ہو گیا, عام طور پر ڈرائیونگ کے بہت زیادہ سڑکوں پر یہ سینز دیکھنے میں آپ کو آتے, فوری طور پر گالیاں شروع. اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ ہے, اس کی بہنیں, بیٹیاں, مائیں, رشتہ دار اس کے ساتھ ہیں, اور یہ سچویشن آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. کہیں آپ بڑے معتبر بنے اور ڈیسنٹ بنے ہوئے بیٹھے ہوں گے, اور اگر بتایا جائے کہ آپ اس طرح سے گالیاں دیتے ہیں, اس لمحے آپ کو کبھی نہ کبھی زندگی میں افسوس ہوگا کہ یہاں لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا کہ میں نے کبھی ایسی بھی زبان استعمال کی. تو یہ تو دنیا کی باتیں ہیں, اور آخرت میں ہم کیسے حساب دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص بیٹھا بد زبانی کر رہا تھا, ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا تو تب تو آپ کے چہرے پر ناگواری نہیں تھی, میں نے جواب دیا تو آپ اس سے ناخوش کیوں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو اللہ کا فرشتہ اسی پر ملامت کر رہا تھا, اور اسی کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے تھے, عذاب لکھا جا رہا تھا, یا اس کو جواب دے رہا تھا تمہاری طرف سے. جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. تو یہ شیطان کا ٹول ہے. لوگوں میں اسی طرح بد زبانی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہاتھا پائی ہوتی ہے, اس کے بعد اللہ نہ کرے معاملات اس سے بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں. تو زبان کی حفاظت کریں, یہ اللہ کے ذکر کے لیے دی گئی ہے, یہ فضول گوئی کے لیے دی نہیں گئی. اور پھر وہی بات کہ اپنا بھی احساس کریں اور دوسروں کا بھی, اپنی بھی عزت کو بچانے کی کوشش کریں اور دوسروں کی بھی عزت اور وقار کو پامال نہ کریں. ہم سے ہماری نسلیں, ہمارے بچے سیکھیں گے, ہمیں ان کے لیے بہترین مثال قائم کرنی ہے, اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخ رو ہونا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اور اس زبان سے ہر خیر ہی کی بات نکلے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ بات کہنے کی توفیق نہ دے, ہماری زبانیں بند ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. فی امان اللہ. ہے رب کی رحمت